مذہب کو مانتا ہے جو اس وقت ہم دین اسلام کے مخالف مذہب ہے وہ ہم ان کو سچا نہیں جانتے. اس لیے سچا نہیں جانتے کہ ہر نبی جیسے جیسے آتے گئے ان سے پہلے نبی کی شریعت منسوخ ہوتی ہے. اس وقت ہمارے نبی آخری نبی ہیں، ان کی شریعت آخری ہے، ان پر کتاب نازل ہوئی آخری ہے، ان کی امت یہ آخری ہے. جتنے مذاہب ہیں وہ جب تک اس مذہب کو نہیں مانیں گے وہ نجات نہیں پائیں گے. نجات دین اسلام ہے، اور دین اسلام کو ماننے والے کو کیا کہتے ہیں؟ مسلمان. کیا کہتے ہیں؟ مسلمان. تو مسلمان اس وقت کا اتنا سادہ ہے کہ اکثر و بیشتر ہماری اولاد، ہمارے بچے، ہماری فیملی، ہمارے پڑوسی، ہمارے مزیدار اپنے دین اسلام سے بے خبر ہے. اگر کوئی ہم سے سوال کرے نا عبادت کے بارے میں، تجارت کے بارے میں، سیاست کے بارے میں، کاروبار کے بارے میں کہ دین اسلام کی رہنمائی کہاں سے ملتی ہے، تو اکثر و بیشتر مسلمان جواب آگے سے یہ دیتے ہیں کہ تو ساڑھے مولویوں کو پتہ ہے اسی بے خبر. جدوں کہ مولوی کو دین کا ٹھیکیدار نہیں. مولوی نے پڑھا ہے تو داڑھی رکھ لی ہے، رسول پاک علیہ السلام کی شریعت پہ چل پڑا ہے تو وہ عرف عام میں مولوی کرواتا ہے. حالانکہ طالب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ. دین اسلام کا طلب کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے، تاکہ مسلمان کو پتہ چل جائے کہ یہ جائز ہے اور یہ بولو ناجائز ہے. یہ ہر مسلمان کا اخلاقی فرض ہے. آج میں نے جو بات آپ کے سامنے کرنی ہے وہ بڑی سادے سے لفظوں میں کہ یہ جو گزشتہ مہینہ گزرا ہے اس مہینے کا نام کیا تھا؟ طالب علم تو بتا دیں گے لیکن اتنے ساتھی آپ بیٹھے ہیں اکثر و بیشتر بے خبر ہے. پچھلا مہینہ جو گزرا ہے عید قربان ہوئی ہے، حج ہوئی ہے، اس کا نام ہے ذوالحجہ. یہ اسلامی قمری سال کا 12واں مہینہ ہے. گویا اسلام کا سال جو ہے اسلامی اس کا یہ آخری مہینہ ہے، سال کا آخری مہینہ. اور آج جس کا خطبہ آپ سن رہے ہیں یہ ہے اسلامی قمری سال کا پہلا مہینہ، اور اس مہینے کا نام ہے محرم الحرام. محرم کہتے ہیں قابل احترام کو. جس طرح قرآن مجید میں آتا ہے نا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا کہ اپنے بیٹے سمیت اپنی بیوی کو ایسی جگہ پر آباد کراؤ وادی غیر ذی زرع عندک بیت محرم، یعنی جہاں پر بیت اللہ ہے تو بیت اللہ محرم ہے، قابل احترام ہے، حرمت والا ہے، عزت والا. اسی طرح اسلام کا یہ قمری سال کا پہلا مہینہ یہ قابل احترام ہے. اس کی بہت بڑی فضیلت ہے. آغاز اسلام پر 2 ہی روزے بلکہ ایک روزہ فرض تھا 10 محرم کا.
نبی پاک علیہ السلام نے اپنی زندگی کے آخری ایام میں فرمایا کہ اگر اللہ نے آئندہ مجھے موقع دیا تو میں 2 روزے رکھوں گا، یا 9 اور 10 کا، یا 10 اور 11 کا، کیونکہ یہودی بھی اسی دنوں کے روزے رکھتے تھے۔ تو حضور نے فرمایا ان کی مخالفت میں وہ 1 رکھتے ہیں اور میں 2 رکھوں گا۔ اس حوالے سے نہیں کہ اس کی 10 تاریخ کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، بلکہ اس میں بہت سارے واقعات حضرت آدم سے لے کر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک بہت سارے واقعات رونما ہوئے ہیں، جو میں انشاءاللہ العزیز آئندہ چند اپنے خطبات میں وہ ذکر کروں گا۔ حضور پاک علیہ السلام مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے۔ حضور پاک علیہ السلام جہاں پیدا ہوئے ہیں میں نے وہ جگہ بھی دیکھی ہے، آج کل وہاں پر لائبریری بنی ہوئی صفا مروہ والی سائڈ۔ حضور پاک علیہ السلام جب 40 سال کے ہوئے، 41واں سال کا آغاز ہوا تو حضور نے قوم کو ایک پیغام دیا کہ یا ایھا الناس، اے لوگوں، قولوا، کہو لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ۔ چنانچہ 41 سال کے آغاز تک حضور کو امیر بھی کہتے تھے، صدیق بھی کہتے تھے، اپنا بھتیجا بھی مانتے تھے، اور تمام اخلاق اعلیٰ قسم کے جو پائے جاتے انسان میں وہ حضور پاک کے اندر مانتے تھے۔ لیکن جب آپ نے یہ آواز اٹھائی لا الہ الا اللہ کی، تو قریبی رشتہ دار بھی حضور کے وہ لوگ مخالف ہوئے۔ حضور پاک نے بڑی سنجیدگی کے ساتھ آہستہ 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 لوگوں کو بٹھا کے پیار سے محبت سے سمجھانا شروع کر دیا۔ جن کے مقدر اللہ کی طرف سے بڑے اعلیٰ لکھے گئے تھے، ان میں سے 40 مرد اور عورتیں مسلمان ہوئے۔ اب ان مردوں میں جو مسلمان ہوئے، سب سے پہلا مرد حضرت ابو بکر صدیق ہے، جنہوں نے حضور پاک کے اس اعلان کو مانا، اس کلمے کو تسلیم کیا۔ دوسرے بچوں میں شیر خدا حضرت علی، خواتین میں خدیجہ الکبریٰ ہے، غلاموں میں حضرت زید بن حارثہ ہے، دیگر حضرت عثمان بن عفان ہے، عبد الرحمن بن عوف ہیں، 10 مبشرہ صحابہ یہ مسلمان ہو چکے ہیں۔ لیکن حضور پاک علیہ السلام کی پریشانی، حضور پاک علیہ السلام کی دین اسلام کی بلندی کے حوالے سے دن رات سوچ و بچار میں غلبہ ہوتا چلا۔ ایک دن حضور پاک علیہ السلام بڑے غمزدہ ہو کر بیت اللہ میں جا چلے گئے، اور بیت اللہ میں جا کر اس مقدس گھر کا غلاف پکڑ کر کے حضور نے آبدیدہ ہو کر دعا کی، اور دعا کسی عام آدمی کی نہ دعا ہے، نہ کسی عام آدمی کے لیے دعا کی جا رہی ہے، نہ کوئی عام آدمی دعا کر رہا ہے،
نہ کسی عام آدمی کے لیے دعا کی جا رہی ہے۔ ظاہر ہے کوئی بھی بندہ کسی کے پاس چل کے جاتا ہے تو کوئی مقصد لے کر جاتا ہے کہ ویسے چلا جاتا ہے، کوئی نہ کوئی اس کا مقصد ہوتا ہے۔ یا کوئی بندہ کسی دوست کو، عزیز بچے کو بلواتا ہے یا اس کو ملنے جاتا ہے تو اس کے اندر کچھ صفات بندے کو نظر آتی ہیں کہ یہ صفات کا مالک ہے، اگر اس بندے کو میں بلا لوں یا یہ بندہ میرے قریب آ جائے یا میری جماعت میں شامل ہو جائے تو مجھے کامیابیاں سمیٹنا آسان ہو جائے۔ بات میری سمجھ آ رہی ہے؟ بغیر مقصد کے یا بغیر اوصاف کے کسی بندے کو بندہ طلب نہیں کرتا۔ اب بعض ساتھی میرے پاس مخصوص پابندی سے جمعہ پڑھتے ہیں، کہتے ہیں مولوی کی گل سمجھ آتی، اور بعض کہتے ہیں نہیں یہ بڑی گل بڑی سخت کرتا ہے، اس واسطے کسی ڈھلے جے مولوی کو نہیں چاہیے جڑے میٹھی میٹھی گلاں سنا۔ کوئی نہ کوئی صفات بندے کو دوسرے کی پسند ہوتی ہیں تو بندہ اس کے قریب جاتا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس 40 لوگ مسلمان ہو گئے، عورتیں بھی شامل ہیں، مرد بھی شامل ہیں، لیکن حضور پاک ابھی تک چاہتے ہیں کہ کوئی ایسا بندہ جن دے وچ صفت ہون کہ دین اسلام کو پھیلان چ کوئی رکاوٹ نہیں پیدا ہو۔ چنانچہ حضور پاک نے ایک باری وجہ جا کے نا کہ اللہ نے مخاطب کر کے کیا مولا اگر تو یتیم کو پیغمبر بنا سکتا ہے، اگر تو یتیم کو صاحب کتاب بنا سکتا ہے، اگر تو یتیم کو سارے نبیاں دا امام بنا سکتا ہے، اج اپنے اس یتیم پیغمبر کی دعا بھی سکتا ہوں۔ دعا کیڑی سی؟ خاتم الانبیاء نے بیت اللہ دا گلا پڑھ لے تے پڑھ کے دعا منگی، اللہم اعز الاسلام عمر ابن الخطاب او عمر ابن الرشاد۔ یا اللہ اگر اسلام کو سر بلند کرنا چاہتا ہے نا، اگر اسلام کو قیامت کی صبح تک روشنی چاہنا ہے تو مینوں ایک شخص دے دے جن دے وچ بڑیاں صفتاں تے بڑے کمالات ہیں۔ ہن وہ کیڑا بندہ سی؟ ان کا نام سی عمر بن خطاب۔ حضور پاک نے آخیا خود اپنی زبان پاک دے نال، اللہ اسلام نو عزت نصیب فرما عمر بن خطاب دے ذریعے۔ چنانچہ صبح دار ارقم کے گھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے، حضرت حمزہ بھی بیٹھے، حضرت ابو بکر بھی بیٹھے، حضرت علی بھی بیٹھے، حضرت زبیر بھی بیٹھے نے، حضرت عبد الرحمن بن عوف بھی بیٹھے نے، اس حضرت عثمان بھی بیٹھے نے، سارے لوگ بیٹھے تے صبح ایک نوجوان اٹھیا مچھاں نوں وٹ دے کے جویں ساڈے ڈبکا چھڈ کے تے خصا پا کے گوسکی دا کرتا تے تھلے لٹھے دی چادر تے مچھاں نوں وٹ دے کے بندہ ٹردا ہے نا مٹک مٹک کے، چار پیسے بھی چنگے ہون، جوانی بھی ہوے، خون بھی منہ تے ہوے، رنگ بھی گورا ہوے، تے اودی چال ویکھ کے لوگ بعد رشک کر دین تے بعد حسد کر دین۔ انہیں نوجوان آدمی یہ نام عمر بن خطاب سے 9ویں پشت کے اندر جا کے نبی پاک کا رشتہ دار بنتا ہے تے 40واں مسلمان ہے۔ 40 مسلمان پہلے ہو چکے نے، 41واں حضرت عمر ہے۔ سویرے میٹنگ ہوئی قریش مکہ دی، ایک گل یاد رکھا کرو، کوئی بھی اگر مشورہ کرنا ہوئے نا فیملی نال، برادری دے وڈیریاں نال، تے اپنی نیت کو ٹھیک کر کے مشورہ کریا کرو، شرارت نہ ہو۔ ایک پنڈے میں نام نہیں لینا، پرسوں چوتھے میرے کو آ گیا، ایک بندہ مینو آ کے کتے خدا ہے تھلے دھوے
تو بلایا چلے میں کہ میں بھی یہی کہنا میں ہی چلے میں بندہ ہی ہاں تیرے ورگا وہ نہیں جی تسی ساری مدد کرنی اے میرا بھانجا ہے میں دا ماما ساری مدد کرو اسی بڑے پریشان میں کہ ٹھیک ہے میں تھوڑی مدد کر گلاں سنیاں میں گل چ کوئی شک جہا گزرے کہ ڈنڈی مارتے ہیں گل مامے بھانجے میں جدا کیا تو بھانجے کو پوچھا گل یار صحیح دس کہتا سچ کوئی دیو یہی میرا ماما جدا ہوں اگر انہوں کا مشورہ گھر ہوا ہوتا اور ایک سوچ ہوتی انہوں نے کہ انہوں کے درمیان دونوں کے اپنے موقف بیان کرنے اختلاف نہ ہو حرم شریف کے اندر میٹنگ ہوئی کہ جیڑا بندہ رسول اللہ نو معاذ اللہ قتل کرے گا انہوں 100 اٹھ کا انعام دیا یہ برائی والی میٹنگ ہوئی بچوں ایک نوجوان اٹھا جن کا نام عمر بن خطاب سی اس نے کیا 100 اٹھ کا لئیے رہے تو کوئی مشکل ہی کوئی نہیں محمد رسول اللہ نوجوان نے 41 سال دے تو انہوں کی بیک بھی ایڈی کوئی نہیں کرنے کہ میں چل جانا ہے تو میں کرنا تن کو جدا کر دیں حضرت عمر نے پوچھا سنیے کی ہاتھ ننگی تلوار پڑی 100 اٹھ کا لالچ سویرے نکلے مکہ دا بازار بڑے چوڑے ہو کے مٹک مٹک کے ٹورے آ رہے ہیں اگوں حضرت نعیم بن سعید ملے انہوں نے کہا عمر اج خیر ہے نیام تو تلوار کٹی ہوئی ہے جوانی دے نشے جا رہے ہیں تلوار ننگی خیر ہی کہتا یار اتنے محمد بن عبداللہ ایک نوجوان ہے اس نے اسلام دا نعرہ مار کے قوم نو آپس دے وچ کئی دھڑیاں چ ونڈ چھڈیا ہے اج میں انہاں معاذ اللہ خاتمہ کرنا حضرت نعیم ایک درویش منش آدمی حضور پاک دا صحابی انہیں آخیا یار گل سن عمر ادا کی سخت گل نہیں کری دی ہوتی یار آرام نہ گل کر تو گل کتنے کرنی میں کہ لگتا ہے تو بھی پیو دادے دا دین چھڈ گئے تیرے نال ہی نہ میں پہلے نمٹ لوا وہ حضرت نعیم والا حضرت عمر نے تلوار جب چکی نا تو وہ بولے انہیں کیا گل سن کہ اسلام والی اگ تیرے گھر بھی لگ چکی آپ کی بہن کا پتہ کر اپنے بہنوئی کا پتہ کر رسول اللہ کا ڈنکا اتنے بھی وج رہی جنہوں قتل کرنے چلے ہیں جا کے پوچھ مینو نہ مار غریب آدمی جو تم نے کہ میری بہن فاطمہ میرا بہنوئی سعید بن زید وہ بھی مسلمان ہو گئے انہوں نے بھی رسول اللہ کی بیعت کر لی انہوں نے کہا بالکل کر لی یاد سے حضرت عمر نے جا کے دروازہ کھٹکھٹایا کہ اندروں آواز آ رہی تھی قرآن پڑھنے اور قرآن کیڑا حصہ پڑھ رہے سن 17واں پارا سورہ طٰہٰ انہی تلاوت کر رہے سن اہل زبان سن عربی سمجھ آ گئی حضرت عمر نے کان جدو رکھے نا دروازے تے کہ قرآن کی تلاوت آئی ایک دم دروازہ کھٹکھٹایا کہ حضرت فاطمہ جیڑی بہن سی حضرت عمر دی انہیں دروازہ کھولیا لگتا ہے میرے برا دا انداز یہی ہے دروازہ کھٹا دروازہ کھولیا حضرت عمر نے تلوار کٹی انہیں کہا مینوں پہلے یہ دس پڑھنی کی پئی تے اے جیڑی من من دی آواز تہاڈی آ رہی سی اندر مینوں سنیج رہی سی مینوں دس یہ کی ہے حضرت فاطمہ خاموش ہوئی حضرت عمر نے تلوار کے دستے نال بہن دا 2 جگہوں سر پاڑتا مارتا اپنے بہنوئی نے بھی کٹیا جن کا احترام بڑا کرتے جب دونوں کے خون نکلے نا تو بہن اگوں بپرے ہوئے شیر کی طرح بولی میں کہا عمر جہڑیاں رگاں تیرا خون چلتا پیا نا انہیں ہی کوئی خون میریا رگاں چ بھی جس ماں کا تو دودھ پیتا ہی ہوتا میں دودھ پیتا اگر تو کفر چ پکا ہے تو میں اسلام چ پکی تو ایک ساری جان نہیں کئی جانا ہونے سے اسی رسول اللہ تو قربان کر دیں یہ دین ساڈے سینے چو تو کڈ بولو نہیں سکتا حضرت عمر سمجھ گئے گل کوئی ضرور ہے یہ تو بہن تو پانی مانگتا سا تو ڈر کی بیچاری رک جاتی سی
تے اج میرے سامنے انج بولدی پئی کڑکدار آواز بھائی یہ گل کہی نا تے حضرت عمر شرمندگی نال گردن جھکا میں کہ بہن میں دس تو پڑھدی کی پئی سی؟ بہن نے آخیا جی ہاتھ لانا ہی نا تے پہلے غسل کر کافر نجس ہوتا ہے انما المشرکون نجس ہوتا ہے مشرک پلید تے ناپاک ہوتا ہے لہذا پاک ہونے واسطے جا پہلے غسل کر تے پھر تینوں قرآن دے برکے میں دساں گا پھر میں تینوں قرآن پڑھاواں گی پھر میں تینوں وہ آیات پڑھ کے دساں گی جہڑیاں میں پڑھ رہی ساں تے مینوں پڑھایا جا رہا سی حضرت عمر نے غسل کیتا حضرت عمر نو بہن نے قرآن پڑھ کے سنایا ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرۃ لمن یخشی تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی میرے بھائی جان یہ تے قرآن بڑا مشکلاں نال تے مشقت نال ساڈے تک پہنچے سوائے اللہ دے ڈرن والوں تے اللہ دے سامنے تابعدار ہونے والوں کو علاوہ قرآن سمجھ نہیں کتے اگر تو اللہ نو منے گا نا تو تینوں یہ قرآن سمجھ آ جائے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کیا پھر کی گل مینوں بھی رسول اللہ دے خدمت لے جا مینوں بھی سمجھ آ گئی گل کہ حق اور سچ کی حضرت فاطمہ نے اپنے خامد نے کیا کہ لے چلو گھر زید بن ارقم دے گھر حضرت زید دے گھر جدو گئے نا تے اگے حضرت حمزہ بیٹھے نے سید الشہداء لقب کتنا ہے بولو سید الشہداء کیوں کہتے ہیں بولو بس اے میں اگے آ کے نا کہ یہودیاں تو پوچھو وہ اپنے دین کی گلاں دسن گے عیسائیاں تو پوچھو وہ بھی دسن گے مجوسیاں تو پوچھو وہ بھی دسن گے نصرانیاں تو پوچھو وہ بھی دسن گے سانو اپنے نبی دے خلفاء دا تے صحابہ دا بھی نام نہیں سید الشہداء لقب حضرت حمزہ دا شہیداں دا سردار حضرت حمزہ دا نک کن کلیجہ کٹ کے کفار میں چبایا سی تے نبی پاک علیہ السلام نے اس وقت ارشاد فرمایا میرا چاچا حمزہ یہ شہیدہ دا سردار ہے قیامت والے دن جدو شہید اللہ دے سامنے پیش ہوں گے نا کہ کوئی مدینے چ اٹھے گا کوئی کربلا چ اٹھے گا کوئی مصلی نبوی چ اٹھے گا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پورے جنگلی درندیاں پرندیاں چرندیاں دے کوٹیاں دے وچوں انہاں دے جسم دے ٹکڑے نکل گئے اور ایک ایک ٹکڑا آ کے اللہ دے سامنے یہ گواہی دے گا کہ مولا میں تیرے حق واسطے اپنے جسم دے ٹکڑے کروا لے میں اپنے بھتیجے محمد دے دین واسطے اپنے جسم سے ذرا ذرا کروا لیا نبی پاک نے فرمایا سید الشہداء شہیداں دا امام تے سردار میرا بھتیجا حمزہ حضرت حمزہ نے آخیا یا رسول اللہ عمر آ رہے ہیں نبی پاک علیہ السلام نے کیا عمر آ رہے ہیں کیا جی آ بھی گردن جھکا کے رہے نبی پاک نے جب یہ گل سنی نا تو نال ہی حضرت ابو بکر صدیق حضرت علی حضرت عبد الرحمن حضرت عثمان یہ بولے انہوں نے آخیا کہ بلایا آ نہیں رہا انہوں بلایا گیا ہے یہ عمر آپ پہ نہیں آیا محمد کی دعا لے کے آ رہے رات بیت اللہ دا غلاف پکڑ کے رسول اللہ نے عمر واسطے دعا کی تھی وہ دعا رسول اللہ کی منی گئی ہے لہذا مسلمان ہو کے عمر آ رہے ہیں حضرت عمر جب آئے نا مسلمان ہو گئے کلمہ پڑھیا حضور پاک نے سینے تے ہاتھ پھیرے عمر کے اور جو ہاتھ پھیرتے گئے اسلام سینے پہ کرتا گیا بلند آواز نہ کلمہ شہادت پڑھیا کہ حضور نے قریب جتنے صحابہ 40 بیٹھے تھے سب نے نعرہ تکبیر بولے
فرش بری تو فرشتیاں نے نعرہ تکبیر کا جواب اللہ اکبر۔ حضرت عمر نے تھوڑی دیر حضور کی محفل اختیار کی تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا یا رسول اللہ ایک پانی منگوایا ہے تسی کی کرن لگے ہو؟ فرمانے لگے ہو کہ عمر اسی وضو کرن لگے ہو۔ میں کہ جی وضو کس واسطے؟ میں کہ جی نماز واسطے۔ نماز کس واسطے؟ میں کہ جی اللہ واسطے۔ کہ پھر اللہ دی نماز، وضو بھی نماز واسطے، نماز اللہ واسطے، تے پھر بند کمرے کیوں؟ آپ نے فرمایا عمر اس واسطے تو بیت اللہ کا غلاف پکڑ کے تیرے واسطے دعا مانگی کہ تیری برادری جیڑی ہے محمد نو کھل کے بیت اللہ کی عبادت اللہ دی نہیں کر دیتی۔ حضرت عمر بولے یا رسول اللہ پھر عمر دا اسلام چاند دا تو کوئی فائدہ نہ ہویا کہ آج بھی اسی لوگ کے نماز پڑھی۔ آج عمر تہاڈا پہرے دار ہے تے تسی اوتھے اللہ دی عبادت کرنی۔ حضرت عمر نے کوئی تلوار پڑھی تے بیت اللہ دے دروازے تے جا کے کھڑے ہو گئے۔ تے حضرت عمر نے بولیا او سرداراں قریش سن لو آج عمر بن خطاب دی گل، پہلے میں جہالیت دے وچ بڑا سخت سا، آج میں حق دے وچ بڑا سخت ہاں۔ جس نے اپنی بیوی نو بیوہ کرنا ہے تے بچیاں نو یتیم کرنا ہے، محمد نو عبادت کو روک کے بتا۔ چنانچہ اسلام دی پہلی نماز حضرت عمر دی تلوار دے پہرے تھلے آقا نامدار اور آقا نامدار دے یاراں نے کھلے عام بیت اللہ دے اندر عبادت۔ یہ وصاف سن حضرت عمر دیاں، اور حضرت نبی پاک علیہ السلام دے 4 شاگرد ایسے نے جنہاں نوں حضور پاک نے دین اسلام دی سند دیتی۔ اج اسی بھی قاریاں نوں تے مولویاں نوں سندا دینے ہیں، لیکن ایک درجے نے سندا دے، مختلف درجے نے سندا دے، پہلا درجہ، دوسرا درجہ، تیسرا درجہ، اور بیچ انہاں نے الگ الگ درجیاں دے نام نے۔ ساڈے بعد حافظ جڑے نا امامت کروا رہے ہوندے نے، لیکن انہاں بیچاریاں نوں اپنے وضو کا بھی طریقہ مسنون کے مطابق نہیں ہے کہ میں وضو کیویں کروں۔ حفظ رٹے نال قرآن کا نہیں پتہ لگتا۔ ساڈے کئی مولوی نماز پڑھا رہے ہوندے نے اور نماز ٹوٹی پئی ہوندی، نماز فاسد ہوندی ہے، لیکن مولوی نماز پڑھا رہے۔ ایتھے اپنے شہر دی میں مسجد کا ذکر نہیں کرتا، میں ایک دن چلا گیا، مغرب دی نماز کا ٹائم سی، قاری صاحب نماز پڑھا رہے ہیں، آخری رکعت تے وہ کھڑے ہو گئے، تشہد تے نہیں بیٹھے۔ ہن تشہد تے قیام دے اندر فرض ہے، آخری تشہد تے بیٹھنا واجب ہے، ضروری ہے، کیونکہ تیسری رکعت پوری ہو گئی، قیام کوئی نہیں، لہذا ان واپس لوٹنا چاہیے۔ یوں اٹھتا ہے اگر کھڑے ہونے قریب نہیں، بیٹھن دے زیادہ قریب ہے، پچھو لقمہ ہو گیا تو وہ بیٹھ گئے، سجدہ صاحب کی کوئی ضرورت نہیں۔ لیکن اگر پورا کھڑا ہو گیا تو کسی نے پچھو لقمہ دے کے پھر واپس آ گیا، وہ نماز ٹوٹ گئی۔ جدو نماز ٹوٹ گئی، انہیں نماز کے آخری سجدہ کر کے سلام کیا۔ میرے نال ایک ڈاکٹر صاحب بیٹھے تھے، میں انہیں کانے چاہیا، میں کہ نماز کوئی نہیں ہوئی، قاری صاحب نے آکھو نماز دوبارہ پڑھا۔ آلہ نو چھڈ کے ادنا دی طرف واپس لوٹ آیا۔ قیام فرض ہے، تشہد واجب ہے، تے فرض نو چھڈ کے واجب دی طرف لوٹ آنا نماز فاسد ہو جائے، نماز ٹوٹ جاتی۔ وہ کہتا جی میں سجدہ صاحب نہیں کر لیا۔ وہ میں کہ جدو نماز ہی ٹوٹ گئی تو سجدہ صاحب نہیں پہنتا اتنے، نماز دوبارہ پڑھا۔ وہ ڈاکٹر نے جدو پکھی پہن لگے تو ڈاکٹر کہتا مینو مولانا صاحب نے کہا، انہیں جدو میرے وال دیکھا نا کہ یہ مولوی کہتا جی ٹھیک ہے دوبارہ پڑھ لیں۔ سادہ حافظ ایویں ڈنگ ٹپاؤ مولوی انہاں بیچارے نے امت کو گمراہ کیتا ہے۔ چنانچہ جڑا جویں
عام ڈاکٹر اگر اس نے MBBS بھی کیتا ہے اور کسی خاص مرض کا اندر کولے ڈپلوما یا اندر کولے سند کوئی نہیں کہ ایویں وہ مرض نو ہاتھ پا کے نسخے دے اس سے بھی کاروائی ہو جائے گی. PMDC ڈاکٹر کے ایک ادارہ ہے، وہ انہوں نے سنداں دیا ڈگریاں چیلنج کر کے انہوں نے ڈگریاں انہوں نے کینسل ہو سکتی ہیں، کیونکہ تو ڈاکٹر نے دل کا تے اکھاں دا علاج کر رہے ہیں تے تباہ کر دیتا ہی اللہ کر چھڈا ہی مریض نو کہ اس کی ڈگری تے اثر ہو جائے. یا اگر انہیں پورے MBBS کی ڈگری کوئی نہیں اور وہ ڈسپینسر ٹائپ آدمی تے آپریشن کر رہے ہیں کہ انہوں عطائی ڈاکٹر کما تے جن نے پورے باقاعدہ سرجن کا ڈپلوما بھی ہوئے MBBS کی ڈگری بھی ہوئے کہ اس تو اگر مریض مر بھی جاوے تو اس کی کاروائی بولو ہوندی ہے. بولو نا یار، میں نے بولتے پونا گھنٹہ ہو گیا تو تھی ہاں یا نہ ہوندی ہے کہ نہیں؟ کاروائی نہیں ہوندی. اس واسطے نہیں ہوندی کہ انہیں کولے ڈپلوما بھی ہے، انہیں کولو ڈگری بھی ہے، انہیں کولو اتھارٹی بھی ہے. نبی پاک نے 4-11 کولے دین دی ڈگری ہے. حضور پاک نے انہوں 4-11 نو ڈگری اسلام دی دیتی ہے. ایک ڈگری حضرت ابو بکر کو لے، ایک ڈگری عمر بن خطاب کو لے، ایک ڈگری حضرت عثمان کو لے، ایک ڈگری حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ کو. یہ 4 نبی دے خلفاء صاحب ڈگری نے. اگر اسی لوگ اج انہاں تے اعتراض کریے یا انہاں تے کوئی کسی قسم کا الزام لائیے، ساڈا اپنا ایمان فارغ ہو جائے گا، انہاں دی شان کوئی فرق نہیں آتا. آپ چیک کر لو، ایک فقہی مسئلہ تمہیں میں دسدا. مثال کے طور پہ اتنے اپنے شہر دے بریلویاں دے، دیوبندیاں دے، وہابیاں دے 3-4 مولوی بڑے مشہور ہوئے. وہابیاں دا عبداللہ ثانی، دیوبندیاں دا مولانا میرزاد، بریلویاں دا مولوی ریاض، اور تیسرے چوتھے کئی مولوی ہو سکتے ہیں. بڑا عالم دین نماز پڑھا رہے ہیں اور نماز بڑی عقیدت نہ لوگ انہوں نے پیچھے پڑھ رہے ہیں. لیکن میں ایک چھوٹا جا مولوی دوسری مسجد اپنی پہلے نماز پڑھ کے آ گئے ہیں کہ مولانا میرزاد صاحب نماز اپنے مسلے سے کھڑے پڑھا رہے ہیں کہ غور کریو اس مسئلے سے. مولانا میرزاد صاحب بول رہے ہیں قرآن، کوئی آیت چھٹ گئے، کوئی لفظ غلط ہو گیا، میں نماز تو باہر پیچھے انہوں نے قرآن سنتا پیا، نماز شریک نہیں. میں پیچھے بیٹھا، مینوں پتہ چلے کہ حضرت آیت چھٹ گئے یا لفظ غلط پڑھ گئے، تو میں پچھوں بول پیا کہ جناب قرآن دی آیت انج نہیں انجے. میں اونچی آواز نہ لقمہ دیتا، مولانا نے لقمہ لے لیا، انہوں نے اپنا لقمہ میرا لے کے انہوں نے آیت کو ٹھیک کر لیا. انہوں دی نماز ٹوٹ گئی کہ رہ گئی؟ بولو بولو، ہیں؟ ٹوٹ گئی. انہوں دی نماز ٹوٹ گئی، نماز ٹوٹ گئی، نماز باقی نہیں رہی. اس واسطے ٹوٹی کہ میں نماز تو باہر ہوں، وہ نماز دے اندر سی. باہر والا بندہ ادنا ہے، نماز دے اندر والا بندہ اعلیٰ ہے. چنانچہ ادنا دی لقمہ لے کے اعلیٰ بندہ اگر ان کا حاصل کر لے تو نماز باقی نہیں رہتی. نبی دے 4 یار اعلیٰ نے، انہوں تے اسی لقمہ دین دے مجاز نہیں ہے. ساری کی ویلیو ہے انہوں تے تنقید کریے. جویں نماز تو باہر آلا نماز دے اندر آلے نو لقمہ دے کہ وہ لے لے، وہ دی نماز نہیں رہتی. اسی طرح رسول اللہ دے سند یافتہ صحابی تے تنقید آلے دا ایمان. گل سمجھ آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ ہوں آ جاؤ. پہلا نمبر نبی دے یار دا صدیق ہے، دوسرا حضرت عمر بن خطاب ہے. حضرت عمر خطاب نو اللہ رب العزت دے محبوب پیغمبر نے سند عطا فرمائی. جنوں معراج کے حضور پاک گئے کہ حضور پاک نو نمازاں فرض کتنی ہوئی؟ بولو 5. 50 آئیں لیکن 5 فرض ہو گئے. تو اب نبی پاک علیہ السلام نے پوچھا یار بات سنو، قرآن مجید میں آتا ہے نا کہ اگر پیارے نبی آپ کو کسی مسئلے میں مشاورت کی ضرورت ہو تو اپنے صحابہ سے مشورے میں شامل کر لیا کرو. آپ نے سارے یاروں کو شامل کیا. آپ نے پوچھا نماز کے لیے لوگوں کو اکٹھا کس طرح کریں؟
صحابہ کرام نے مشورہ دیا یا رسول اللہ اس طرح کیا جائے کہ ایک آدمی بھاگنا شروع کر دے بازار میں اور پوری گلیوں مدینے کی اور کہے الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ، تو لوگ اکٹھے ہو جائیں گے نماز کے لیے۔ نبی پاک نے فرمایا اس بیچارے کی تو نماز رہ گئی جو یہ نعرہ مارے گا۔ دوسرے صحابی نے کہا یا رسول اللہ بلند چبوترے پر آگ روشن کی جائے، فرمایا یہ مجوسیوں کی عادت ہے، مشابت ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ کہا یا رسول اللہ کوئی طبلہ یا دف بجائی جائے، فرمایا یہ بھی جائز نہیں ہے۔ اتنے میں حضرت عمر بن خطاب آ اور اسی بات پہ نبی پاک نے فرمایا او میری امت کے لوگوں لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر نبوت کا سلسلہ جاری رہتا نا تو میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر بن خطاب ہوتا۔ حضرت عمر سے نبی پاک نے پوچھا عمر تو بتا یا نمازوں کے لیے اکٹھ کس طرح کیے کریں؟ حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ رات خواب میں مجھے ایک کلمے میرے ذہن میں آئے اور گویا القا ہوا ہے میرے ذہن میں۔ نبی پاک نے پوچھا وہ کون سے کلمے ہیں؟ فرمایا اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ اگلے دن میں تکبیر پڑھنے لگا تو مجھے رونا آ گیا، اشہد ان محمد رسول اللہ، یا اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہے۔ یہ لفظ کہتے ہوئے جس کی روح برباد ہو گئی داخل الجنہ، اس کے لیے جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ یہ حضرت عمر نے نبی پاک کو جب یہ بات بتائی، آپ نے کہا واہ عمر تیری شان پہ میرا اللہ اور اضافے فرمائے۔ عمر بلال کو یہ لفظ پڑھا دو، یاد کروا دو، یہی امت کے لیے اذان ہے۔ اگر آج عمر کو نہیں مانو گے تو تمہاری شاعر اسلام اذان گئی، عمر کو نہیں مانو گے تو تمہارے عدل کا نظام برباد ہو گیا، عمر کو نہیں مانو گے تمہاری صلاۃ اللیل رمضان کی ختم ہو گئی۔ ایک ایک صحابی واسطہ ہے نبی اور امت کے درمیان یہ حقائق بتانے میں، اس لیے صحابہ کی شان کو مانو، صحابہ کی آن کو مانو، صحابہ کی روایات کو مانو، صحابہ کی روایات کو مانو، صحابہ کے اعمال کو مانو، صحابہ کے درجات کو مانو، صحابہ کی عظمت کو مانو، صحابہ کی ایک ایک سنت کو مانو، جس پر نبی کے پیاروں کا عمل ثابت ہو جائے تو سمجھو کہ یہی سنت ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو